أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کتاب الفوائد امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، اور اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ سورہ قاف کے تعلق سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ اس کتاب کے 2 ایڈیشن ہیں۔ ایک ایڈیشن کے محقق شیخ محمد عزیر شمس ہیں۔ اس ایڈیشن کے اعتبار سے ہماری آج گفتگو شروع ہوگی صفحہ نمبر 13 سے، صفحہ نمبر 13 آخری 3 سطریں، اور جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کا غالباً صفحہ ہوگا 43۔ جی ہاں، صفحہ نمبر 43 43۔ اور آج امید ہے کہ آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ واٹس ایپ گروپ میں ترجمہ شیئر کر دیا گیا ہے درس کے اس حصے کا جو آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ یہ ترجمہ کرنے والے شیخ عنایت اللہ مدنی حافظہ اللہ ہیں، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے اور مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی ہمارا درس ہوا کرے گا اس درس کا ترجمہ وہ ہمیں وقت سے پہلے بھیج دیا کریں گے، اور وہ ترجمہ گروپوں میں شیئر کر دیا جائے گا، اور آپ اس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں، اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں درس کے دوران۔ تو انشاءاللہ جب وہ ترجمہ آپ کے سامنے ہوگا پھر آپ عبارت سنیں گے، گفتگو سنیں گے، تو انشاءاللہ صحیح معنوں میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی گفتگو کو سمجھ سکیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ ثم اخبر سبحانہ ان الانسان فی غفلۃ من هذا الشأن الذي هو حقیق بألا يغفل عنه وألا يزال على ذکرہ وبالہ۔ یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 22 ہے، 22، جس کے تعلق سے امام صاحب گفتگو فرما رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 22 کیا ہے؟ پہلے میں اس کا ترجمہ پیش کر دوں کہ لقد كنت فی غفلۃ من هذا، یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا، یعنی کہ آخرت کے معاملے میں تو بڑی غفلت میں تھا۔ فکشفنا عنک غطاءک، تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا۔ فبصرک الیوم حدید، تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ،
کہ ثم اخبر سبحانہ، پھر اللہ سبحانہ نے بتایا کہ بے شک انسان بڑی غفلت میں ہے، من ھذا الشان، اس معاملے سے بڑی غفلت میں ہے، الذی هو حقیق، جو معاملہ اس لائق ہے کہ بھی اللہ یغفل عنہ، کہ انسان اس سے غفلت میں مبتلا نہ ہو، انسان اس سے غافل نہ ہو۔ یعنی کہ آخرت کا معاملہ ایسا معاملہ ہے جو ہر وقت انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے، ہر وقت یہ سوچے کہ میرا کیا بنے گا، میرا انجام کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا ہوگا، مجھے جنت ملے گی یا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ نے بتایا کہ انسان اس معاملے کے بارے میں بڑی غفلت میں ہے جو معاملہ اس لائق ہے کہ انسان اس سے غافل نہ ہو، وَأَلَّا يَزَالَ عَلَى ذُكْرِي وَبَالِي، اور یہ معاملہ ہمیشہ علی ذکرہ، اس کی یاد میں رہے، انسان کی یاد میں رہے، وبالی، اور اس کے دل میں رہے۔ وقال، اور کہا اللہ تعالیٰ نے، فی غفلۃ من ھذا، اس سے غفلت میں، کس سے غفلت میں؟ اس آخرت کے دن کے بارے میں غفلت میں۔ امام صاحب کہتے ہیں اللہ نے فی غفلۃ من ھذا کہا ہے، یعنی کہ غفلہ کے بعد من کا لفظ استعمال کیا ہے، ولم یقل عنہ، اور اللہ نے عن کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ غفلہ کے بعد قرآن میں کیا آیا؟ من ھذا، عن ھذا نہیں آیا، عن نہیں آیا۔ کما قال، جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ کون؟ اہل مکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے والے، آپ کے ساتھ کفر کرنے والے، لفی شک منہ مریب، البتہ بے چین کر دینے والے شک میں ہیں، منہ، اس قرآن سے۔ تو منہ، ہو سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ یہ ہے مشہور قول۔ مفسرین کا دوسرا قول یہ ہے کہ وَإِنَّهُمْ سے مراد ہیں یہودی، اور بے شک یہ یہودی لفی شک منہ مریب، یہ تورات کے معاملے میں بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ تو ایک قول یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّهُمْ سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والے، آپ کے ساتھ کفر کرنے والے، آپ پہ ایمان لانے سے انکار کرنے والے، یہ قرآن کے بارے میں ایک ایسے شک میں ہیں جو بے چین کر دینے والا ہے، جو اضطراب پیدا کر دینے والا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ یہودی تورات کے تعلق سے ایک ایسے شک میں ہیں جو پریشان کر دینے والا ہے، مضطرب کر دینے والا ہے، بے چین کر دینے والا ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ پہلا قول راجح ہے، پہلا قول زیادہ درست رکھتا ہے کہ یہاں پہ مراد کون ہے؟ اہل مکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے کفر کی راہ اختیار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قرآن کے بارے میں ایک ایسے شک میں ہیں جو بے چین کر دینے والا ہے، جو پریشان کر دینے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ لفی شک منہ، من کا لفظ آیا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں ولم یقل فی شک فیہ، یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا، فی کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ وہ اس میں شک میں ہیں، قرآن میں شک میں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ قرآن سے شک میں ہیں۔ اور پچھلی آیت میں کیا کہا؟ فی غفلۃ من ھذا، کہ آخرت سے غفلت میں ہیں، یہ نہیں کہا عن۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ غفلہ کے بعد لفظ آیا ہے، غفلت کے بعد لفظ آیا من، اور شک کے بعد بھی لفظ کیا آیا من۔ غفلت کے بعد من آیا ہے، عن نہیں آیا۔ شک کے بعد من آیا ہے، فی نہیں آیا۔ کہتے ہیں وجہ ھذا فی المصدر، اور یہ چیز آئی ہے مصدر میں، یعنی کہ ایک ہوتا ہے فعل، انگلش میں شاید اسے ورب کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مصدر۔ ضربا اس نے مارا، یہ کیا ہے فعل۔ یضربو وہ مارتا ہے، یہ کیا ہے فعل۔ اضرب تو مار، یہ کیا ہے فعل، اور ضرب مارنا یہ کیا ہے مصدر۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ وجہ ھذا، کہ یہ جو من آیا ہے، غفلت کے بعد بھی من آیا ہے، شک کے بعد بھی من آیا ہے، یہ مصدر میں آیا ہے، یعنی کہ لفظ غفلہ کے بعد آیا ہے، لفظ شک کے بعد آیا ہے، تو یہ مصدر میں آیا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِئْ فِي الْفِعْلِ، اگرچہ یہ فعل میں نہیں آیا، فَلَا يُقَالُ، چنانچہ نہیں کہا جائے گا غفلت منہ، غفلت فعل ہو گیا، میں غافل ہوا، تو یہ فعل ماضی ہے۔ اس کے بعد من، یہ کہتے ہیں یہ نہیں آتا۔ ولا شککت منہ، اور نہ یہ لفظ آتا ہے کہ شککت، میں نے شک کیا، منہ، شککت کے بعد، شککت بھی فعل ہے، فعل ماضی، اور غفلت بھی فعل ہے، تو فعلوں کے بعد من نہیں آیا، لیکن مصدر کے بعد من آیا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ فی غفلۃ من ھذا، اور وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیب۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد کہتے ہیں کأن غفلتہ وشکہ ابتداء منہ، گویا کہ اس کی غفلت، یعنی کہ انسان کی غفلت، گویا کہ اس انسان کی غفلت اور اس کا شک ابتداء منہ، اس کا جو آغاز ہے، منہ وہ اس سے ہے۔ فَهُوَ مَبْدَأُ غَفْلَتِهِ وَشَكِّهِ، چنانچہ وہ مبدا کا معنی آپ کیا کریں گے، سرچشمہ، اصل جڑ، یا آپ کہہ لیں نقطہ آغاز۔ فَهُوَ مَبْدَأُ غَفْلَتِهِ وَشَكِّهِ، تو وہ اس کی غفلت اور شک کا نقطہ آغاز ہے، یہاں سے اس کی غفلت کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے اس کے شک کا آغاز ہوتا ہے۔ وَهَذَا أَبْلَغُ مِنْ أَنْ يُقَالَ، اور یہ زیادہ بلیغ ہے اس کے مقابلے میں کہ یوں کہا جائے کہ فی غفلۃ عنہ وشک فیہ، غفلہ کے بعد عن کا لفظ استعمال کیا جائے یا شک کے بعد فی کا لفظ استعمال کیا جائے۔ کہتے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اللہ نے استعمال کیا کہ غفلہ کے بعد من اور شک کے بعد بھی من۔ فَإِنَّهُ جَعَلَ مَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ مَبْدَأَ التَّذْكِرَةِ وَالْيَقِينِ وَمَنشَأَهُمَا مَبْدَأً لِلْغَفْلَةِ وَالشَّكِّ، کیونکہ اس انسان نے بنا دیا ہے اس چیز کو جسے یاد دہانی کا نقطہ آغاز ہونا چاہیے تھا، جسے یقین کا نقطہ آغاز ہونا چاہیے تھا، اور ان دونوں کا سرچشمہ ہونا چاہیے تھا، اسے کیا بنا دیا ہے، غفلت کا نقطہ آغاز اور شک کا نقطہ آغاز۔ انسان کو چاہیے تھا کہ قرآن کریم کو کیا بناتا، یقین کا مرکز، اس سے یقین حاصل کرتا، اس سے یقین لیتا، قرآن سے کیا لیتا، یاد دہانی لیتا، نصیحت لیتا۔ لیکن انسان نے اس چیز کو جس کو یاد دہانی اور یقین کا مرکز، نقطہ آغاز اور سرچشمہ بنانا چاہیے تھا، اسے کیا بنا لیا،
اسے شک کا اور غفلت کا مرکز، اصل جڑ اور نقطہ آغاز بنا لیا۔ ثم اخبرا، اس کے بعد اللہ نے بتایا ہے کہ ان غطاء الغفلۃ والذہول یکشف عنہ ذلک اليوم، کہ غفلت کا اور بھول کا جو پردہ ہے، یکشف عنہ، اس کو اس انسان سے دور کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، ذالک الیوم، اس دن، آخرت کے دن۔ یہ غفلت کا پردہ جو ہے، انسان ابھی غافل ہے، غفلت کی نیند سو رہا ہے، آخرت اسے یاد نہیں ہے، آخرت کی تیاری کر لوں یہ اس کے منصوبے میں شامل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غفلت کا یہ پردہ، بھول کا یہ پردہ، یکشف عنہ، اس سے دور کر دیا جائے گا، ذالک الیوم، اس دن، کما یکشف غطاء النوم عن القلب فیستیقظ، جیسے دور کر دیا جاتا ہے نیند کا پردہ، کس سے دور کر دیا جاتا ہے؟ دل سے، فیستیقظ، تو دل بیدار ہو جاتا ہے، اور آنکھ سے دور کر دیا جاتا ہے نیند کا پردہ تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ نیند کا پردہ اگر دل سے دور کیا جائے دل بیدار ہو جاتا ہے، آنکھ سے دور کر دیا جائے تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسی غفلت کا پردہ انسان سے اس دن دور کر دیا جائے گا۔ یہ امام صاحب اشارہ کر رہے ہیں آیت کے ان الفاظ کی طرف، وہی آیت نمبر 22 کہ لقد كنت في غفلة من هذا، انسان سے کہا جائے گا اس دن کہ تو اس سے بڑی غفلت میں تھا۔ فکشفنا عنک غطاءک، چنانچہ ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا۔ فبصرک اليوم حدید، تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ غفلت کا پردہ، بھول کا پردہ، یہ اس دن انسان سے دور کر دیا جائے گا، جیسے نیند کا پردہ دل سے دور کر دیا جائے تو دل بیدار ہو جاتا ہے، آنکھ سے دور کر دیا جائے تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ فَنِسْبَةُ كَشْفِ هَذَا الْغِطَاءِ عَنِ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمُعَايَنَةِ كَنِسْبَةِ كَشْفِ غِطَاءِ النَّوْمِ عَنْهُ عِنْدَ الْانْتِبَاهِ، اس پردے کو بندے سے دور کرنے کی نسبت، اس پردے کو بندے سے کب دور کرنا؟ عند المعاینہ، مشاہدہ کے وقت، آنکھوں سے دیکھ لینے کے وقت، یعنی کہ جب وہ آخرت کا مشاہدہ کرے گا، آخرت کے مناظر دیکھے گا، تو اس وقت اس سے اس پردے کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو یہ ہٹانے کی نسبت کیسے ہے یہ بتا رہے ہیں امام صاحب، کہتے ہیں کہ بندے سے اس پردے کو اس وقت ہٹانے کی نسبت جب وہ مشاہدہ کر لے گا، یہ اس نسبت کی طرح ہے جو کب ہوتی ہے؟ جب نیند کا پردہ ہٹا دیا جائے عنہ، اس بندے سے، عند الانتباہ، بیداری کے موقع پہ، جب وہ بیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ غفلت کا یہ پردہ جب بندے سے ہٹایا جائے گا تو اس کی صورتحال ایسی ہی ہوگی جیسے انسان سویا ہوا ہو تو اس سے نیند کا پردہ ہٹا دیا جائے۔ جب انسان سویا ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کہاں پہ سویا ہوا ہوں، اس کو نہیں پتا اس کی کوئی بیوی ہے، اس کے کوئی بچے ہیں، کسی بات کا اس کو علم نہیں ہوتا۔ لیکن جب نیند پوری ہو جاتی ہے، اٹھتا ہے یا اسے اٹھا دیا جائے، تب نیند کا پردہ ہٹ جاتا ہے، پھر ہوش میں آ جاتا ہے۔ تو یہی صورتحال ہوگی آخرت
میں جب انسان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، آخرت کے مناظر دیکھے گا اور اس سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، بھول کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، تو تب اس کی صورتحال اس صورتحال سے ملتی جلتی ہوگی۔ یہ وہ وضاحت تھی جو امام صاحب نے کی ہے آیت نمبر 22 کے تعلق سے، 22 کے تعلق سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ساتھی کہے گا، کس کا؟ اس انسان کا ساتھی، قرین ساتھی کو کہتے ہیں، مراد اس سے کیا؟ فرشتہ۔ اور اس کا ساتھی کہے گا یہ ہے وہ جو میرے پاس تیار ہے، بالکل تیار ہے۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ یہ وہ ہے جو میرے پاس تیار ہے۔ آئیے امام صاحب کی طرف چلتے ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی طرف۔ کہتے ہیں ثم اخبر سبحانہ، پھر اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ان قرینہ، کہ اس کا ساتھی، کہ اس کا ساتھی کون سا ساتھی؟ امام صاحب کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي قُرِنَ بِهِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور یہ وہ ساتھی ہے جو فرشتوں میں سے بندے کے ساتھ دنیا میں جوڑ دیا گیا، یعنی کہ دنیا میں جس فرشتے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، یہ اس کا کیا ہوا؟ قرین، اس کا ساتھی ہوا۔ یکتب عملہ، یہ فرشتہ جو تھا جو دنیا میں انسان کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، یکتب عملہ، اس کے اعمال کو لکھتا تھا، وقولہ، اس کے اقوال کو لکھتا تھا۔ تو یہ فرشتہ اب کیا کرے گا؟ تعارف امام صاحب نے کروا دیا فرشتے کا، قرین کا، یعنی کہ قرین وہ فرشتہ ہے جسے دنیا میں انسان کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کے اعمال کو لکھتا تھا، اس کے اقوال کو لکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے امام صاحب کہتے ہیں ثم اخبر سبحانہ، پھر اللہ نے بتایا کہ ان قرینہ، اس کا یہ ساتھی، یقول، کہے گا، یقول سے پہلے کیا ہے؟ 2 بریکٹیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی لکیر ہے، یقول سے پہلے اور قرینہ کے بعد، اس کو آپ 2 بریکٹیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بریکٹوں میں کیا تھا؟ قرین کا تعارف تھا، ساتھی کا تعارف تھا، کون ہے یہ ساتھی جس کو انسان کا ساتھی کہا جا رہا تھا۔ تو اب یہ بریکٹیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اب ان بریکٹوں کے بغیر ہم عبارت پڑھتے ہیں کہ ثم اخبر سبحانہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ان قرینہ یقول، کہ اس بندے کا ساتھی کہے گا، لما یحضرہ، جب وہ اس کو حاضر کرے گا، یعنی کہ فرشتہ اس کو قبر سے لا کر میدان حشر میں حاضر کر کے کہے گا ھذا الذی کنت وکلتنی بہ فی الدنیا قد احضرتہ واتیتک بہ، یہ وہ ہے جس پہ تو نے مجھے وکیل بنایا تھا، یہ ہے وہ جس پہ تو نے مجھے مقرر کیا تھا دنیا میں، قد احضرتہ، میں نے اس کو حاضر کر دیا ہے، واتیتک بہ، اور میں تیرے پاس اے اللہ اس کو لے آیا ہوں۔ ھذا قول مجاہد، یہ تفسیر ہے کس امام صاحب کی طرف سے؟ امام مجاہد کی طرف سے، تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خاص شاگرد ہیں، تو تفسیر میں خاص مقام رکھتے ہیں، انہوں نے یہ تفسیر کی ہے۔ تو ان کی تفسیر کے مطابق یہ گفتگو کرنے والا کون ہے؟ یہ قرین کون ہے؟ فرشتہ۔ اور کیا لے کر حاضر ہوا ہے؟ اس بندے کو لے کر حاضر ہوا ہے۔ آیت میں تو یہ واضح نہیں تھا نا کہ کیا چیز لے کر حاضر ہوا ہے، آیت میں کیا تھا؟ وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا ھذا، یہ ہے، ما لدی عتید، جو میرے پاس تیار ہے۔ عتید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیار۔ تو امام مجاہد نے وعدے کیا کہ تیار کیا چیز ہے؟ اس سے مراد خود وہ انسان ہے کہ میں اس کو لے آیا ہوں اور میدان میں حاضر کر دیا ہے۔ وقال ابن قتیبہ، اب امام ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں دوسرا قول پیش کرتے ہیں۔ پہلا کس کا تھا؟ امام مجاہد کا۔ دوسرا
قول کہاں سے لیا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے؟ امام قتیبہ سے، امام ابن قتیبہ سے۔ امام ابن قتیبہ ان کی کتاب ہے تأویل مشکل القرآن، یعنی کہ قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر جن میں لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے، جن میں لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے۔ چنانچہ یہ امام ابن قتیبہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ المعنی، معنی یہ ہے کہ ھذا ما کتبتہ علیہ، یہ وہ ہے جس کو میں نے اس کے خلاف لکھا، یعنی کہ یہ ہے وہ اعمال نامہ۔ تو پہلی تفسیر کے مطابق ھذا ما الذی عتید، ھذا یہ سے مراد کیا تھا کہ خود بندہ، کہ یا اللہ یہ ہے وہ بندہ جو میرے پاس بالکل تیار ہے۔ اور یہ دوسرا قول ہے امام ابن قتیبہ کا، اس کے مطابق ھذا سے مراد کیا ہوگا؟ بندے کی بارے میں فرشتوں کی لکھی ہوئی تحریر، بندے کا اعمال نامہ جو فرشتہ لکھتا رہا، نوٹ کرتا رہا، اس کی نوٹ بک، تو وہ کہے گا ھذا ما کتبتہ علیہ، یہ ہے جس کو میں نے لکھا، علیہ اس کے خلاف، اس پہ، وَأَحْصَيْتُهُ، اور یہ ہے وہ جس کو میں نے محفوظ کیا، من قولہ وعملہ، اس کے اقوال اور اعمال میں سے یہ وہ ہے جن کو میں نے محفوظ کیا۔ حاضر عندی، یہ میرے پاس حاضر ہے، موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ دونوں قول سمجھ گئے ہوں گے۔ پہلا قول امام مجاہد کی طرف سے، اور اس قول کے اعتبار سے ھذا سے مراد یہ بندہ ہے جس کو میدان حشر میں حاضر کیا گیا ہے، لایا گیا ہے۔ فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کو میں لے آیا ہوں۔ اور دوسرے قول کے مطابق ھذا سے مراد بندے کا اعمال نامہ، بندے کے بارے میں فرشتے کی لکھی ہوئی نوٹ بک، کہے گا کہ اے اللہ یہ میں اس کا اعمال نامہ لے آیا ہوں، یہ جو میں نے اس کے اقوال کو، اعمال کو محفوظ کیا تھا وہ میں لے کے حاضر ہو گیا ہوں۔ احصیتہ کا مفہوم میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے جس کو محفوظ کیا۔ اب دونوں قول پیش کرنے کے بعد امام ابن القیم رحمہ اللہ بتائیں گے کہ ان دو قولوں میں سے کون سا قول ہم نے لینا ہے اور کون سا ہم نے ترک کر دینا ہے، کون سا قول صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ کہتے ہیں والتحقیق، راجح بات یہ ہے، حق بات یہ ہے کہ ان الآیات تتضمن الامرین، کہ یہ آیت ان دونوں چیزوں کو شامل ہے۔ اس آیت میں یہ دونوں چیزیں داخل ہیں، اس آیت میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو حق بات یہ ہے، راجح بات یہ ہے کہ یہ آیت جو تتضمن، یہ شامل ہے الامرین، ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں امور کو۔ تو پھر اب تفسیر کیا ہوگی؟ یعنی کہ ھذا الشخص الذی وکلت بہ، یہ ہے وہ شخص جس پہ مجھے مقرر کیا گیا، جس پہ میری ڈیوٹی لگائی گئی۔ وَھَذَا عَمَلُهُ الَّذِي أَحْصَيْتُهُ عَلَيْهِ، اور یہ ہے اس کے اعمال جن کو میں نے شمار کیا، علیہ اس پہ۔ احصا کے بعد کیا آ گیا؟ اب اعلیٰ آ گیا ہے، تو کیا ہے؟ وَھَذَا عَمَلُهُ، یہ ہیں اس کے وہ اعمال، الَّذِي أَحْصَيْتُهُ، جن کو میں نے شمار کیا، علیہ اس پہ، اس بندے کے وہ اعمال ہیں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 23 اس کے بعد ہے آیت نمبر 24 القیا فی جہنم کل کفار عنید، القیا تم دونوں پھینک دو، القیا یہ دو آدمیوں سے کہا جاتا ہے، ایک سے نہیں۔ ایک ہو تو کہتے ہیں القی، تو پھینک دے، یہاں پہ کیا ہے؟ القی نہیں ہے، القیا،
تم دونوں پھینک دو فی جہنم جہنم میں کل کفارن ہر زبردست ناشکرے کو، ہر بہت بڑے منکر کو، عنید بہت اناد رکھنے والے کو، بہت ضد رکھنے والے کو۔ اب آتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی طرف، وہ کیا کہتے ہیں اس آیت نمبر 24 کے بارے میں، 24 آیت کے بارے میں کہتے ہیں فَحِينَئِذٍ يُقَالُ، تب کہا جائے گا، یعنی کہ جب یہ گفتگو ہو جائے گی جس کا تذکرہ ہوا ہے کہ فرشتہ کہے گا یہ وہ آدمی حاضر ہے جس کے اوپر میری ڈیوٹی لگی تھی اور یہ ہیں اس کے اعمال، تو اس کے بعد فَحِينَئِذٍ تب یقال کہا جائے گا القیا، تم دونوں ڈال دو، تم دونوں ڈال دو جہنم میں، فی جہنم جہنم میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون مخاطب ہے، یہ کون دو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں اس کو جہنم میں ڈال دو؟ تو امام صاحب کہتے ہیں وہذا، اور یہ اما یکون خطابا للسائق والشہید، یہ یا تو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کس سے؟ للسائقی، اس بندے کو ہانکنے والے فرشتے سے، والشہید، اور اس بندے کے اعمال پہ شہادت دینے والے فرشتے سے۔ آپ کو یاد ہوگا آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا تھا، آیت نمبر 21 کہ وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور ہر شخص آئے گا اس حال میں کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا فرشتہ ہوگا اسے لے جانے والا میدان حشر کی طرف، وہ شہید، اور ایک گواہی دینے والا۔ تو اب آیت نمبر 24 میں کہہ رہے ہیں امام صاحب 24 میں کہ وہذا، اور یہ اما یکون خطابا للسائق والشہید، یا تو اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہے، اللہ کی یہ گفتگو ہے کس کے لیے؟ للسائقی، ہانکنے والے فرشتے کے لیے، والشہید، اور شہادت دینے والے فرشتے کے لیے۔ او خطابا للملک الموکل بعذابہ وان کان واحدا، یا یہ اللہ کا خطاب اس فرشتے سے ہے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے بعذابہ، اس کو عذاب دینے پہ، وان کان واحدا، اگرچہ وہ فرشتہ ایک ہے تب بھی اللہ نے القیا کہہ کے خطاب کیا ہے۔ کیوں؟ یہ آگے بتاتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں۔ تو پہلا قول کیا تھا کہ القیا، یہ لفظ جو ہے، یہ صیغہ جو ہے دو کے لیے کیوں ہے، تثنیہ کے لیے کیوں ہے؟ تو پہلا جواب اس کا امام صاحب کی طرف سے یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں دو فرشتوں سے، ایک وہ جو بندے کو لانے والا ہے میدان حشر کی طرف، ہانک کر لانے والا، اور دوسرا وہ جو اس کے اعمال پہ شہادت دینے والا ہے، گواہی دینے والا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ او، یا پھر یہ خطاب ہے اللہ کا للملک الموکل بعذابہ، اس فرشتے سے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کو عذاب دینے پہ، وَإِن كَانَ وَاحِدًا، اگرچہ ہے وہ ایک۔ تو پھر جب وہ ایک ہے تو اللہ نے پھر ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو سے بات کر رہے ہوں؟ تو امام صاحب کہتے ہیں وَهُوَ مَذْهَبٌ مَعْرُوفٌ مِّن مَذَاهِبِ الْعَرَبِ فِي خِطَابِهَا، اور یہ مذہب المعروف، مشہور و معروف طریقہ ہے، من مذاہب العربی، عربوں کے طریقوں میں سے، فی خطابها، ان کی گفتگو میں۔ عرب اپنی گفتگو میں جو طریقے اختیار کرتے ہیں ان کے طریقوں میں سے یہ ایک مشہور و معروف طریقہ ہے کہ لفظ تثنیہ کا بول دیتے ہیں، مراد ایک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عرب اس طرح کر لیتے ہیں، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، مخاطب جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، خطاب جو ہوتا ہے وہ ایک کے لیے ہوتا ہے، لیکن لفظ جو ہوتا ہے، صیغہ جو ہوتا ہے وہ تثنیہ کے لیے ہوتا ہے، دو کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ مَذْهَبٌ مَعْرُوفٌ مِّن مَذَاهِبِ الْعَرَبِ فِي خِطَابِهَا، کہ یہ
مشہور و معروف طریقہ ہے عربوں کے اپنے کلام میں اختیار کیے گئے طریقوں میں سے مشہور و معروف طریقہ ہے. یعنی کہ عرب حضرات اپنے خطاب میں اپنے کلام میں جو طریقے اختیار کرتے ہیں ان طریقوں میں سے ایک مشہور و معروف طریقہ ہے. او تکون الالفۃ منقلبۃ عن نون التاکید الخفیفہ، یا پھر یہ جو الف ہے القیا، کیونکہ الف کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تثنیہ کا ہے، یہ دو کے لیے ہے، تو کہتے ہیں یا یہ جو الف ہے منقلبۃ، یہ تبدیل ہوا ہے کس سے؟ تاکید کے نون خفیفہ سے. ایک ہوتا ہے نون ثقیلہ شد والا، مثال کے طور پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ لَيَضْرِبَنَّ، با کے بعد نون آیا ہے وہ شد والا آیا ہے، لَيَضْرِبَنَّ، اس کو کہتے ہیں نون ثقیلہ یعنی کہ شد والا. اور ایک ہوتا ہے نون خفیفہ، یعنی کہ وہ نون جس کو پر شد نہیں ہے، مثال کے طور پہ لَيَضْرِبَنَّ. تو کہتے ہیں کہ یا پھر یہ جو الف ہے القیا کا الف، یہ تبدیل ہوا ہے، تبدیل شدہ ہے کس سے؟ تاکید کے نون خفیفہ سے، یعنی کہ وہ نون جو شد کے بغیر ہوتا ہے اور تاکید کا معنی دیتا ہے. مثال کے طور پہ یہ کیا تھا؟ القین، کہنا چاہتے ہیں کیا تھا؟ القین، نون تھا کس کی جگہ پہ؟ الف کی جگہ پہ، لیکن نون کون سا؟ جو شد کے بغیر ہے، اس لیے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ القین. تو نون معنی کیا دے رہا تھا؟ تاکید کا، لازمی طور پہ تو ڈال دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے سے کہہ رہے ہیں کہ اے فرشتے تو لازمی طور پہ اس کو جہنم میں ڈال دے. یہ لازمی طور پہ کس کا معنی ہے؟ نون کا. اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ تاکید والا نون خفیفہ. پھر کیا ہوا جی؟ یعنی کہ جب ہم یہ امام صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ الف کی جگہ پہ پہلے کیا تھا؟ نون. نون کون سا؟ تاکید کا. اور نون کون سا؟ خفیفہ شد کے بغیر. تو پھر تبدیلی کیسے آ گئی؟ آج وہ نون ہمارے سامنے کیوں نہیں ہے؟ اس نون کی جگہ پہ الف کیوں آ چکا ہے؟ تو کہتے ہیں او تکون الالف منقلبۃ عن نون التاکید الخفیفہ، یا الف جو ہے منقلبہ، یہ تبدیل ہوا ہے تاکید کے نون خفیفہ سے. ثم اجریہ الوصل مجر الوقفی، پھر وصل کو جاری کیا گیا، لایا گیا وقف کی جگہ پہ. یعنی کہ پہلے کیا تھا؟ تاکید کا نون خفیفہ، تو آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ القین. گویا کہ آپ یہاں پہ ٹھہر رہے ہیں، گویا کہ آپ یہاں پہ رک رہے ہیں. تو پھر اس کی جگہ پہ کیا لایا گیا؟ الف. اب کیا ہو گیا؟ وصل ہو گیا. اب آپ ملا رہے ہیں، ٹھہر نہیں رہے. اب آپ یہ نہیں کہتے القین فی جہنم، بلکہ آپ کہتے ہیں القیا فی جہنم. تو یہ گفتگو تھی کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ القیا میں الف کیوں آیا ہے، یہ لفظ بظاہر تثنیہ کا کیوں ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو کو مخاطب کیا ہے. دو کون ہیں؟ ایک وہ فرشتہ جو میت کو بندے کو لانے والا، اسے حاضر کرنے والا میدان حشر میں، اور دوسرا وہ جو اس کے اعمال پہ شہادت دینے والا. اور دوسرا یہ ہے کہ مخاطب تو ایک ہی ہے، اور مخاطب وہ فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے اس بندے کو عذاب دینے کی. تو پھر سوال اٹھے گا کہ اگر وہ ایک ہی ہے تو پھر یہ الف کہاں سے آ گیا؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ عرب حضرات کئی دفعہ اپنی گفتگو کے دوران مخاطب ایک کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ دو والا ہوتا ہے، تثنیہ والا ہوتا ہے. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. یا پھر کہتے ہیں ہم یہ کہیں گے
کہ یہ جو الف ہے یہ تبدیل ہوا ہے تاکید کے نون خفیفہ سے، اصل میں القیا کیا تھا؟ القین، تو پھر نون کی جگہ پہ الف لایا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہیں گے القیا فی جہنم، جہنم میں ڈال دو، کس کو ڈال دو؟ جس کو جہنم میں اللہ ڈالنے کا، پھینکنے کا حکم دے رہے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے 6 اوصاف بتائے ہیں، 6 اس کے گناہ بتائے ہیں، 6 اس کے جرائم بتائے ہیں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں ثم ذکر، پھر اللہ نے ذکر کی ہیں صفات ھذا الملقا، اس پھینکے جانے والے انسان کے اوصاف، اس کے جرائم۔ فذکر، چنانچہ اللہ نے ذکر کیے ہیں لہو 6 صفات، اس کے 6 اوصاف ذکر کیے ہیں، اس کی 6 بری عادتیں ذکر کی ہیں، اس کے 6 جرائم ذکر کیے ہیں۔ کون کون سے جی وہ 6 جرائم؟ احداہا، ان میں سے ایک، یہ جو جرم ہے، پہلا جرم، اس کا تذکرہ آیت نمبر 24 میں ہی موجود ہے، 24 میں۔ کیسے آیت 24 آیت کیسے ہے کہ القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں جہنم میں پھینک دو، کس کو؟ کل کفار، ہر زبردست منکر کو، عنید، بہت اناد رکھنے والے کو۔ تو کہتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ احداہا، ان جرائم میں سے پہلا جرم، ان اوصاف میں سے پہلا وصف، انہو کفار لنعم اللہ و حقوقہ، کہ یہ یعنی کہ یہ بندہ جس کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے حقوق کا بہت بڑا منکر تھا۔ کافر، منکر، کفار، بہت بڑا منکر، مبالغے کا لفظ ہو گیا۔ یہ بہت بڑا منکر تھا اللہ کی نعمتوں کا، وہ حقوق کی اور اللہ کے حق کا، یعنی کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں انہیں اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا تھا، کہتا تھا کہ یہ میرا کمال ہے، میرا ہنر ہے، میرا علم ہے، میرا علم بولتا ہے، میری ذہانت بولتی ہے، یا یہ نعمتیں فلاں فوت شدہ بزرگ نے دی ہیں، فلاں بابا جی نے دی ہیں، فلاں نبی نے دی ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کا بہت بڑا منکر تھا، وہ حقوق کی، اللہ کے حقوق کا بھی منکر تھا۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ نماز اللہ کا حق ہے، روزے اللہ کا حق ہیں۔ کفار بدینہ و توحیدہ و اسماء و صفاتہ، یہ بہت بڑا منکر تھا اللہ کے دین کا، و توحیدہ، اللہ کی توحید کا، و اسماء، اور اللہ کے ناموں کا، و صفات، اور اللہ کی صفات کا۔ کفار برسلہ و ملائکتہ، یہ بہت بڑا منکر تھا اللہ کے رسولوں کا، اللہ کے فرشتوں کا۔ کفار بکتبہ و لقائہ، یہ بہت بڑا منکر تھا اللہ کی کتابوں کا اور اللہ کی ملاقات کا۔ نہ آخرت کو مانتا تھا، نہ آسمانی کتابوں کو مانتا تھا، نہ فرشتوں کو مانتا تھا، نہ اللہ کے رسولوں کو مانتا تھا۔ تو کفار کے لفظ میں یہ سارے امور آ جاتے ہیں، یعنی کہ یہ بہت بڑا منکر تھا۔ کس چیز کا؟ یہ اللہ نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی ایک چیز کا منکر نہیں تھا، کئی چیزوں کا منکر تھا۔ تو خود اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کن کن چیزوں کا منکر تھا۔ تو اللہ کی نعمتوں کا منکر، اللہ کے حقوق کا منکر، اللہ کے دین کا منکر، اسلام پہ ایمان نہیں لاتا تھا، اللہ کی توحید کا منکر، شرک کرتا تھا، اللہ کے ناموں کا منکر، کہتا تھا یہ نام اللہ کے شیان شان نہیں ہے، اللہ کے نام قرآن میں آئے ماننے سے اس کا انکار کرتا تھا، اللہ کی صفات کا منکر، اللہ کے رسولوں کا منکر۔ جی میں سارے نبی مانتا ہوں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، جیسا کہ یہودی کہتے ہیں، یا سارے نبی مانتا ہوں سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ یہودی اور عیسائی دونوں کہتے ہیں، یا بالکل ہی رسولوں کا منکر، ایسے ہی فرشتوں کا منکر بالکل مکمل طور پہ، یا کسی ایک فرشتے کا، جیسے یہودی جو تھے وہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دیتے تھے۔ الثانیہ، دوسرا جرم، دوسرا وصف،
اس شخص کا جس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا، کہ انہ معاند للحق بدفعہ جہدا وعنادا. یہ بھی اسی آیت نمبر 24 میں موجود ہے، 24 میں، کہ بے شک یہ مخالف تھا کس کا؟ للحق کی، حق کا، بدفعہ جہدا وانکارا. یہ حق کا مخالف تھا، بدفعہ، حق کی مخالفت کیسے کرتا تھا؟ حق کی مزاحمت کرتا تھا، جہدن، حق کا انکار کرتے ہوئے، وہ عنادن، اور حق سے ضد رکھتے ہوئے، ہر درمی اختیار کرتے ہوئے. تو پہلا جرم کیا تھا؟ انکار. اور دوسرا جرم کیا ہے؟ صرف انکار نہیں، حق کی مخالفت. الثالثہ، تیسرا وصف، تیسرا جرم، اور یہ آیت نمبر 24 میں نہیں آیا، یہ آیت نمبر 25 میں آیا، 25 میں. کیا ہے جی آیت نمبر 25؟ دیکھیے، مناع للخیر، یہ خیر کو بہت روکنے والا تھا، معتدن، حد سے گزرنے والا تھا، مریب، شک کرنے والا تھا. تو پہلی آیت میں، آیت نمبر 24 میں کتنے وصف آئے ہیں، کتنے جرائم آئے ہیں اس آدمی کے؟ 2. اور آیت نمبر 25 میں، 25 میں اس آدمی کے 3 جرائم آئے ہیں. اور آیت نمبر 26 میں 1 جرم آیا ہے. کتنے ہو گئے؟ 6. تو ابھی آیت نمبر 25 کہ انہ مناع للخیر، یہ خیر سے بہت روکنے والا تھا، مسجد بننے سے روکنے والا، قرآن کی اشاعت سے، قرآن کی تلاوت سے روکنے والا، اذان دینے سے روکنے والا، رکاوٹ بن جاتا تھا خیر کے کاموں میں. تو انہ مناع الخیر، یہ خیر سے بہت روکنے والا تھا، منع کرنے والا تھا. وہذا یعم، اور یہ لفظ یعم شامل ہے، منعہ للخیر الذی هو احسان الی نفسہ، اس خیر سے روکنے کو شامل ہے جو خیر نیکی ہے، الی نفسہ، خود اپنے آپ سے. یہ کون سی خیر ہے جو اپنے آپ سے نیکی ہے؟ من الطاعات، یعنی کہ اللہ کی اطاعت والے کام، والقرب الی اللہ، اور اللہ کے قریب کر دینے والے اعمال اور کام. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ پہلا جو مفہوم ہے مناع للخیر کا، کہ خیر سے بہت منع کرنے والا، روکنے والا تھا، یعنی کہ خود نیکیاں نہیں کرتا تھا، خود اللہ کے قریب کر دینے والے اعمال کو اختیار نہیں کرتا تھا، گویا کہ اپنے ساتھ نیکی نہیں کرتا تھا، اپنے ساتھ خیر نہیں کرتا تھا، خیر کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا، نیکی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا. والخیر الذی، اور نمبر 2، یہ لفظ شامل ہے اس خیر کو، الذی هو احسان الی الناس، جو نیکی ہے، احسان ہے کس سے؟ لوگوں سے. تو نہ یہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا تھا، ان کے ساتھ جو خیر کی جا رہی اس میں رکاوٹ بن جاتا تھا، اور نہ اپنے ساتھ نیکی کرتا تھا. فلیس فیہ خیر لنفسہ، تو اس میں کوئی خیر نہیں تھی، لنفسی، اپنے لیے، ولا لبنی جنسہ، اور نہ دیگر انسانوں کے لیے. بنی جنس، اپنی جنس کے بیٹوں کے لیے، مراد کون ہے؟ انسان. کما ہوا حال اکثر خلقی، جیسا کہ یہ حالت ہے مخلوق میں سے اکثر لوگوں کی، اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے، نہ خود نیکی کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے، نہ خود مسجد بنائیں گے نہ کسی کو بنانے دیں گے، نہ خود تلاوت کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے، نہ خود اذان دیں گے نہ کسی کو اذان دینے دیں گے. الرابعہ، چوتھا جرم اس شخص کا جس کو جہنم کی آگ میں پھینکنے کا آرڈر ملا ہے، چوتھا وصف اس کا،
کہ انہو مع منعہ للخیر، کہ بے شک وہ خیر سے روکنے کے ساتھ ساتھ معتدن علی الناس، لوگوں پہ زیادتی کرنے والا، ظلوم بہت ظلم کرنے والا، غشوم بہت جابر بہت غاصب، معتدن علیہم بیدہ ولسانی، لوگوں پہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے ساتھ زیادتی کرنے والا۔ تو یہ ظلم کر لینا آسان ہے، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا آسان ہے، لیکن روز قیامت اس کی سزا برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ الخامسہ، پانچواں وصف، پانچواں جرم، اس شخص کا جس کو جہنم کی آگ میں ڈالے جانے کا حکم ملا ہے آیت نمبر 24 میں 24 میں، انہ مریب، کہ بے شک وہ مریب تھا۔ مریب کی وضاحت امام ابن القیم رحمہ اللہ نے خود کر دی ہے، ای صاحب ریب و شک، یعنی کہ شک و شبے والا تھا، شک کیا کرتا تھا، کس پہ؟ قرآن پہ، کس پہ؟ آخرت کے معاملے پہ، آخرت واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، شک ہے جی۔ قرآن کیسی کتاب ہے؟ اللہ نے نازل کی ہے، شک ہے جی۔ وَمَعَ هَذَا، اور اس کے ساتھ ساتھ، کس کے ساتھ ساتھ؟ کہ وہ شک کرنے والا تھا اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پہ، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پہ، نبیوں کی صداقت پہ شک کرنے والا تھا، اس کے ساتھ ساتھ فَهُوَ آتٍ لِكُلِّ رِيبَةٍ، وہ ہر مشکوک کام کرنے والا تھا۔ ایک طرف شک کرنے والا نبیوں پہ، رسولوں پہ، خود اللہ تعالیٰ پہ، اور ایک طرف وہ خود ہر مشکوک کام کا ارتکاب کرنے والا۔ یقال، کہا جاتا ہے فلان مریب، فلاں شخص مریب ہے۔ کب کہتے ہیں فلاں شخص مریب ہے؟ اذا کان صاحب ریبۃ، جب کہ وہ مشکوک کام کرنے والا ہو۔ تو گویا کہ مریب کے دو معنی ہو گئے، ایک شک و شبہ کرنے والا کسی چیز پہ، اور ایک مشکوک کام ان کا ارتکاب کرنے والا۔ السادسہ، چھٹا جرم، چھٹا وصف اس شخص کا جس کو جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ملے گا، اور یہ آیا ہے آیت نمبر 26 میں، 26 میں۔ تو پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا، فالقیاہ، پس تم دونوں اس کو پھینک دو، اس کو ڈال دو، فی العذاب الشدید، شدید عذاب میں۔ تو یہاں پہ جرم کیا بتایا گیا اس کا؟ چھٹا جرم، جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنا لیا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں چھٹے نمبر پہ، انہ مع ذلک مشرک باللہ، وہ اس کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ جو جرائم پیچھے ذکر ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والا تھا۔ قد اتخذ مع اللہ الہا آخر، اس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکڑ رکھا تھا، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے معبود کو بھی پکڑ رکھا تھا، اللہ کی بھی عبادت، اس کی بھی عبادت۔ یعبدہ، اس دوسرے کی وہ عبادت کرتا تھا، ویحبہ، اس سے محبت کرتا تھا، ویغضب لہ، اور اس کی خاطر غصے میں آتا تھا، ویرضی لہ، اور اس کی وجہ سے راضی ہوتا تھا۔ یعنی کہ جس کے ساتھ نسبت مل گئی کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت یہ کرتا ہے، کوئی اور بھی اگر اس کی عبادت کرتا تھا تو اس سے پھر یہ محبت کرتا تھا، اس پہ راضی ہوتا تھا۔ وَيَحْلِفُ بِاسْمِهِ، اور اس کے نام کی قسمیں اٹھاتا تھا، اس غیر اللہ کے نام کی۔ وَيَنْظُرُ لَهُ، اور اس کے لیے نظر مانتا تھا، منت مانتا تھا۔ وَيُوَالِي فِيهِ، اور اس کی وجہ سے دوستی قائم کرتا تھا۔ وَيُعَادِي فِيهِ، اور اس کی وجہ سے دشمنی رکھا کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا
اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی عبادت کی جاتی ہے. اپنے شہر کا آپ کوئی بڑا مزار دربار اپنے ذہن میں لے آئیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں, اس مزار والے کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی قسم, جناب حسین کی قسم, اور جناب علی رضی اللہ عنہ کی قسم. تو یہ جو غیر اللہ پکڑ لیے جاتے ہیں, غیر اللہ کو پکڑنے والے ان کی عبادت کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی وجہ سے غصے میں آتے ہیں, ان کی وجہ سے راضی رہتے ہیں, اور ان کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں, اور ان کے لیے منت مانتے ہیں, ان کی وجہ سے کسی سے دوستی قائم کرتے ہیں. اچھا, تم بھی اسی مزار والے کی بیعت کیے ہوئے ہو, ان کی قبر پہ چادریں چڑھاتے ہو, بکرے دیتے ہو, میں بھی دیتا ہوں, چلو جی ہم دوست ہو گئے, اور اس کی وجہ سے دشمنی رکھنا, چونکہ تو فلاں بزرگ کی قبر پہ چادریں نہیں چڑھاتا, اسے مشکل کشا نہیں مانتا, اس لیے تو میرا دشمن ہے. تو یہ 6 جرائم اس شخص کے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دو, ڈال دو. اس کے بعد آیت نمبر 27, ترجمہ پہلے پڑھ لیں. امام صاحب, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال قرینہ, اس کا ساتھی کہے گا, ربنا, اے ہمارے رب, ما اطغیتہ, میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا, ولکن کان فی ضلال بعید, لیکن یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا. اب اس کے بعد آیت نمبر 28 بھی سن لیں. قال, اللہ تعالیٰ کہیں گے, لا تختصموا لدی, میرے پاس جھگڑا مت کرو, وقد قدمت الیکم بالوعید, اور میں نے تمہاری طرف ڈرانے کا پیغام پہلے بھیج دیا تھا. امام ابن القیم رحمہ اللہ آیت نمبر 27 کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں 27, فَيَخْتَصِمُ هُوَ وَقَرِينُهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ, تو یہ آدمی اور اس کا دوست جو شیطانوں میں سے ہوگا یہ آپس میں جھگڑیں گے. یہ آدمی جس کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے یہ, اور اس کا وہ دوست جو شیطانوں میں سے ہے, یہ جھگڑیں گے. وَيُحِيلُ الْأَمْرَ عَلَيْهِ, اور یہ انسان اپنا معاملہ ڈال دے گا علیہ, اس شیطان پہ, شیطانوں میں سے جو دوست ہے اس کے اوپر ڈال دے گا کہ یہ ذمہ دار ہے, میں جہنم میں جا رہا ہوں, اس کا ذمہ دار یہ ہے. وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَطْغَاهُ وَضَلَّهُ, اور بے شک اسی نے اسے سرکش بنایا اور اسے گمراہ کیا. یہ جس کے بارے میں آرڈر مل چکا ہے کہ اس کو جہنم میں پھینک دو, یہ اپنا بوجھ شیطانوں میں سے جو اس کا ساتھی تھا, قرین تھا, اس کے اوپر ڈال دے گا, جس کو حمزات کہتے ہیں, اور کہے گا کہ اس نے مجھے سرکش بنایا, اس نے مجھے گمراہ کیا. فَيَقُولُ قَرِينُهُ, تو اس کا یہ شیطان ساتھی کہے گا, لَمْ يَكُنْ لِي قُوَّةٌ, میرے پاس کوئی قوت نہیں تھی کہ ان اضلہ, کہ میں اس کو گمراہ کروں, واطغیہ, اور میں اس کو سرکش بناؤں. ولکن کان فی ضلال بعید, لیکن یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا. اختارہ لنفسہ, اس نے اس گمراہی کو اختیار کیا, لنفسہ, اپنے لیے خود اختیار کیا. وآثرہ علی الحق, اور اس گمراہی کو حق پہ ترجیح دی, حق پہ فوقیت دی. کما قال ابلیس لأہل النار, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے, جیسا کہ ابلیس کہے گا لأہل النار, جہنم والوں سے, روز قیامت ابلیس کہے گا جہنم والوں سے, وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, سورہ ابراہیم آیت نمبر 22. یہ 13واں سپارہ ہے. تو ابلیس کہے گا جہنم والوں سے, وما کان لی علیکم من سلطان, نہیں تھا کوئی غلبہ, لی, میرا, علیکم, تم پہ, من سلطان, کوئی غلبہ,
میرا کوئی تسلط، کوئی غلبہ نہیں تھا تمہارے اوپر، میری کوئی حکومت نہیں تھی تمہارے اوپر، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے فوراً میری دعوت قبول کر لی۔ میں نے تمہیں گمراہی کی دعوت دی ہے، وسوسے ڈالتا رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے، لیکن میرا تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا، کوئی زور نہیں تھا، میرے پاس کوئی قوت نہیں تھی۔ ایک یعنی کہ گناہوں کی طرف بلانا تھا جو میں بلاتا رہا، گناہ خوش نما بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتا رہا، بس اتنا کچھ تھا۔ یہ تو نہیں ہے کہ میری تمہارے اوپر کوئی حکومت تھی۔ یہ کیا ہے؟ سورہ ابراہیم، وَعَلَى هَذَا فَالْقَرِينُ هُنَا هُوَ الشَّيْطَانُ، تو اس کے مطابق، یعنی کہ جو تفسیر ابھی آپ نے سن لی ہے اور پڑھ لی ہے، اس کے مطابق جو قرین ہے یہاں پہ اس آیت میں، کون سی آیت میں؟ آیت نمبر 27 میں 27، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اس کا قرین کہے گا، اس کا ساتھی کہے گا، اے ہمارے رب میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں اس کے مطابق فالقرین ہونا، قرین سے مراد، ساتھی سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ ہوا شیطان، وہ اس کا شیطان ہے، وہ شیطان جو اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ یختصمان عند اللہ، یہ دونوں آپس میں جھگڑیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کون کون؟ یہ انسان جس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو شیطان دنیا میں رہا کرتا تھا، یہ دونوں آپس میں جھگڑیں گے۔ وقال طائفہ، اور ایک گروہ نے یہ کہا ہے، یعنی کہ مفسرین کا ایک گروہ، پہلے گروہ نے کیا کہا تھا کہ قرین سے، ساتھی سے مراد کون ہے؟ شیطان۔ دوسرا قول وقال طائفہ، ایک گروہ نے کہا ہے بل قرینہ ہا ہنا هو الملک، کہ اس کا قرین، اس کا ساتھی یہاں پہ وہ کون ہے؟ وہ فرشتہ ہے، جو فرشتہ دنیا میں اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ فیدعی علیہ، یہ فرشتہ، یہ جو جہنم میں جس کو ڈالنے کا حکم ملا ہے، یہ انسان، یہ بندہ، فیدعی، یہ دعویٰ کرے گا علیہ، اس فرشتے کے خلاف۔ کیا دعویٰ کرے گا؟ کہ انہ زاد علیہ، کہ اس نے اس کے خلاف اضافی گناہ لکھ دیے ہیں۔ انہ زاد علیہ فیما کتبہ علیہ وطغی، جو کچھ اس نے اس کے خلاف لکھا ہے اس میں اس نے اضافہ کیا ہے، وطغی، اور سرکشی دکھائی ہے، یعنی کہ فرشتے نے ظلم کیا ہے۔ یہ دعویٰ کرے گا، جس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ملا، یہ دعویٰ کرے گا کہ فرشتے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے اتنے گناہ نہیں تھے جتنے اس نے لکھ دیے ہیں۔ تو فرشتے نے کیا کیا ہے؟ اضافہ کیا اور سرکشی دکھائی ہے۔ وَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كُلَّهُ، اور بے شک اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا، یہ سب کچھ نہیں کیا۔ وَأَنَّهُ أَعْجَلَهُ بِالْكِتَابَةِ، یعنی توبہ، اور بے شک اس فرشتے نے اس کو توبہ کرنے سے محروم کر دیا، بالکتابتی، یہ گناہ لکھ کر۔ وَأَنَّهُ أَعْجَلَهُ، اس کو جلدی میں ڈال دیا، بالکتابتی، یہ سارے گناہ لکھ کر کسی سے جلدی میں ڈال دیا؟ توبہ کرنے سے۔ وَلَمْ يُمْهِلْهُ، اور اس کو مہلت نہیں دی حتیٰ یتوب، یہاں تک کہ توبہ کر لیتا، یعنی کہ فرشتے کا قصور بنا رہا ہے یہ انسان۔ فَيَقُولُ الْمَلَكُ، تو فرشتہ کہے گا آگے سے، مَا زِدتُّ فِي الْكِتَابَةِ عَلَى مَا عَمِلْ، میں نے کوئی اضافہ نہیں کیا، فی الکتابت، لکھنے میں، تحریر میں نے کوئی اضافہ نہیں کیا، علی ما عمل، ان اعمال پہ جو اس نے کیے، ان گناہوں پہ جو اس نے کیے۔ ولا اعجلتہ عن التوبہ، اور نہ ہی میں نے اس کو توبہ سے محروم کر کے کسی جلدی میں ڈالا۔ ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا قصور نہیں ہے اتنا جتنا اس کا اپنا قصور ہے، یہ خود گناہ پسند کرتا تھا، خود اس کو گناہوں میں مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا، خود اس کے یہ شوق رکھتا تھا گناہوں کا۔ فیقول رب تعالی، تو رب العالمین کہیں گے،
لا تختصموا لدی، میرے پاس جھگڑا نہ کرو۔ یہ آیت نمبر کون سی ہو گئی؟ آیت نمبر 28، میرے پاس جھگڑا نہ کرو۔ وقد اخبر سبحانہ، اور یقیناً، قد کا معنی تحقیق، یقیناً اللہ نے بتایا ہے، عن اختصام الکفار والشیاطین، کافروں اور شیطانوں کے آپس میں جھگڑا کرنے کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے، بین یدیہ، اپنے سامنے، یعنی کہ اللہ نے اپنے سامنے کافروں اور شیطانوں کے آپس میں جھگڑا کرنے کے بارے میں بتایا ہے، سورہ صافات میں بھی اور سورہ اعراف میں بھی۔ سورہ صافات آیت نمبر 27 سے لے کے 32 تک، اور سورہ اعراف میں تذکرہ آیا ہے آیت نمبر 38 سے لے کے 39 تک۔ سورہ صافات میں کیا آیا ہے؟ یہ دیکھیے ذرا، آیات نمبر 27 اور 32۔ یہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، جو جہنم میں ڈالے گئے کمزور لوگ ہیں، وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے، جو گمراہ کرنے والے تھے ان سے کہیں گے کہ بے شک تم ہمارے پاس آتے تھے، عن الیمین، قسم کے راستے سے، قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اس لیے ہم تمہاری باتوں میں آ گئے تھے۔ قالوا، وہ آگے سے کہیں گے، گمراہ کرنے والے شیطان، وہ کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم مومن تھے ہی نہیں، تم ایمان پہ ہوتے پھر ہم تمہیں گمراہ کرتے، تم ایسی باتیں کرتے، تم تو ایمان لائے نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارا تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا، کوئی کنٹرول نہیں تھا، کوئی قدرت نہیں تھی، ہماری تمہارے اوپر کوئی حکومت تھوڑی تھی۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش قسم کے لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا، تو ہم پہ ہمارے رب کا قول ثابت ہو گیا، جہنم میں ڈالے جانے کا قول، یعنی کہ انا لذائقون، بے شک ہم عذاب کو چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم، تو ہم نے تم کو گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے، ہم نے تو گمراہ کرنا ہی تھا، ترغیب تو دینی تھی۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس دن عذاب میں شریک ہوں گے، ان کو بھی عذاب ملے گا، ان کو بھی، گمراہ کرنے والوں کو بھی، جو گمراہ ہوئے ان کو بھی۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے جھگڑے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، جو واقع ہوں گے کب؟ قیامت کے دن۔ کیوں ذکر کیے ہیں؟ تاکہ ہم ابھی زندگی میں عبرت حاصل کریں، سنبھل جائیں، توبہ طیب ہو جائیں، گناہ چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، کفر کے قریب نہ جائیں۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں وقد اخبر سبحانہ، اللہ نے بتایا ہے کافروں اور شیطانوں کے بین یدیہ، اللہ کے سامنے آپس میں جھگڑا کرنے کے بارے میں کہاں کہاں بتایا ہے؟ سورہ صافات اور سورہ اعراف میں، وَأَخْبَرَ عَنْ اخْتِصَامِ النَّاسِ بَيْنَ يَدَيْهِ سبحانہ فی سورۃ زمر، اور اللہ نے بتایا ہے لوگوں کے اللہ کے سامنے آپس میں جھگڑا کرنے کے بارے میں سورہ زمر میں بھی، وَأَخْبَرَ عَنْ اخْتِصَامِ أَهْلِ النَّارِ فِيهَا فی سورۃ الشعراء و سورۃ الصاد، اور اللہ نے بتایا ہے جہنمیوں کے فیہا، اس جہنم میں آپس میں جھگڑا کرنے کے بارے میں سورہ شعراء میں بھی اور سورہ صاد میں بھی۔ تو یہ مقامات پڑھنے والے ہیں، ان کو پڑھ کے انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور انسان مجبور ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرے اور نیک اعمال بجا لائے، توحید کو اپنائے، شرک و بدعات سے دور رہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہے۔ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی اور اس سے عقیدہ لینے کی، احکام و مسائل سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں پھر اعلان کر دوں، درس کے شروع میں کئی احباب نہیں ہوں گے، کہ آج آپ کے واٹس ایپ گروپوں میں اس درس کا جو آج ابھی میں نے دیا ہے، اس کا ترجمہ پہلے ہی گروپوں میں شیئر کر دیا گیا تھا۔ تو اب آپ خیال رکھا کریں، درس سے پہلے درس کا ترجمہ
گروپ میں ڈال دیا جائے گا، وہ آپ پرنٹ نکال لیا کریں، اپنے سامنے رکھا کریں، آہستہ آہستہ اس کو کتابی شکل دے لیں، جمع کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، لکھتے رہیں۔ جب یہ کتاب ختم ہو جائے تو اس کو بعد میں آپ جلد کروا لیں، بائنڈنگ کروا لیں، تو بڑی شاندار کتاب آپ کے پاس تیار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔